اس ویڈیو چینل میں اب سب کو خوش آمدید۔ آج ہم رومانیہ میں نیو یروشلم خانقاہ میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے ذریعے بولے گئے خدا کے کلام کو پیش کرتے ہیں۔ اپاکلپٹک آگ پر خدا کا کلام حصہ ایک بچوں مضبوط بنو، کیونکہ پتھر بھی تمہارے خلاف ہیں، کیونکہ تمہارے آس پاس صرف شیطان ہے، ہر قدم پر صرف دجال ہے، کیونکہ یہ تمہارے لیے اس سے زیادہ مشکل ہے جتنا کہ تم سے پہلے یہاں رہنے والے اولیاء کے لیے تھا۔ یہ صرف شیطان ہے جو آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ مضبوط رہو اور چوکس رہو، کیونکہ باپ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ فرشتے کو پیالہ انڈیلنے نہ دیں، میرے والد ابھی تک انتظار کر رہے ہیں۔ اے میرے بچوں، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے درمیان بھیڑ کے لباس میں بھیڑیے ہیں؟ اس طرح وہ جو موتی وصول کرتے ہیں اسے پھینک دیتے ہیں، انہیں کوئی رحم نہیں ہے۔ یہاں یہ ہے کہ وہ انہیں کس طرح پھینک دیتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اداس نہ ہو، ہر کوئی میری بادشاہی میں جلدی میں داخل نہیں ہوگا۔ جیسا کہ سیلاب کے ساتھ تھا، اسی طرح اب جب آگ آتی ہے، اور اب جنہوں نے باپ پر امید رکھی ہے نہیں جلیں گے۔ جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے اسے پورا کرنے اور اس کی حفاظت کرنے کی کوشش کرو۔ میں آپ کو ڈھانپتا ہوں، اور دوسرے اب سے بچنے کے لیے آئیں گے، لیکن وہ بے سود آئیں گے، کیونکہ وہ کہیں گے مسیح ہمیں بچاؤ، لیکن تم ان کے کسی کام کے نہیں ہو سکتے، اور تم پھوٹ پھوٹ کر رو گے۔ آدھی رات کی نماز نہ چھوڑو، کیونکہ یہ تمہیں آنے والے غضب سے بچا لے گی۔ میرے بچوں، جنگ ہے اور پرندے آسمان کی طرف اٹھیں گے کہ زمین گیسوں سے بھر جائے گی اور مچھلیاں گہری ریت میں چھپ جائیں گی۔ یہ ساری زمین پر ہے، یہاں کوئی غیر سرخ شدہ زمین اور غیر منقسم پانی نہیں ہوگا، کوئی جنگل جلے ہوئے نہیں رہے گا۔ بہت سے لوگ بچ جائیں گے، وہ جو میری کتاب میں لکھے گئے ہیں۔ تم آنسو بھری نظروں سے اس دنیا کو دیکھو گے جو بھاگ جائے گی، اور میرے غضب سے چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ کلام جو میں نے سیلاب کے وقت بولا اور رویا تھا بند ہو گیا ہے، لیکن وہ سیلاب سے بھی بدتر ہوگا اور صدوم اور عمورہ کی آگ کی مانند ہوگا، جس سے آج کی بدکرداری خداوند کی طرف سے ماری جائے گی۔ ان الفاظ کو یاد رکھیں، کیونکہ ان کی ایک حد ہے۔ رومانیہ اگر اپنے آپ کو گناہوں اور سرحد پار سے داخل ہونے والے غیر ملکی اداروں کے ہاتھوں اپنے آپ کو رہنے دیا، تو اب کیسے ویران اور رحم اور طاقت کے بغیر رہیں گے۔ اپنا دل کھول، کیونکہ آگ صدوم اور عمورہ سے آ رہی ہے۔ کل صبح کی طرح اب دیکھیں گے کہ آگ آپ کے گھر کو جلا رہی ہے، اور تمام مویشی کس طرح چیخ رہے ہیں اور اپنی پیٹھوں پر آگ لیے خوف سے بھاگ رہے ہیں۔ غور سے دیکھو، کیونکہ جن کو تم خالی دیکھ رہے ہو اور لڑکوں سے بات کرتے ہو، تم انہیں دوبارہ نہیں دیکھ پاؤ گے، کیونکہ وہ زمین پر خاتمہ لے آئے ہیں۔ بیٹے، ان چیزوں کو اپنے گھروں میں داخل نہ ہونے دیں، آگ کو اپنے گھر میں داخل نہ ہونے دیں۔ خدا آپ کی کھڑکی پر نشان دیکھے تاکہ آپ بچ سکیں۔ اور اگر تم اپنی ننگی بیٹیوں اور اپنے بیٹوں کو دنیا کے صدوم کے لوگوں کی طرح اپنے گھر میں داخل ہونے دو، تو تم کو کوئی بچ نہ سکے گا، اور تمہارا گھر اور تمہاری گاہ اور تمہارا سامان جل جائے گا۔ یہاں میرے مسیحی، دیکھو باہر کیا ہے بڑی بدکاری، دیکھو باہر کیا ہے بڑے نشے میں۔ یہ باہر موت ہے، یہ ایک حادثہ ہے۔ اپنے کپڑے پہن لو اور برہنہ نہ نکلو۔ باہر کیا ہے؟ سب آگ کو کہتے ہیں، سب سیلاب کو کہتے ہیں۔ زنا سیلاب کو بلاتا ہے، اور زنا آگ کو بلاتا ہے، کیونکہ آگ جسم کو بھڑکتی ہے۔ اے عیسائی، جوان اور بوڑھے، اپنی زندگی سے اچھی طرح مشورہ کرو، ایسا نہ ہو کہ تم زمین پر کھلنے والی آگ میں گر جاؤ۔ جب تک زمین لمبی اور چوڑی ہے تب بھی آگ رہے گی، آگ کا سمندر، ہر چیز جل جائے گی، ہوا میں بھی اور پانی میں بھی۔ یہ آپ کے منہ میں سگریٹ پکڑنے سے آپ کو روشنی دے گا۔ ڈینیل، اوپر جاؤ اور دیکھو کہ ان سب کے منہ میں سگریٹ ہے۔ اس ٹوکری کو کون جھاڑے گا؟ میرے بچوں، تم نے اپنے منہ، گلے اور سینہ کو دھواں کیوں بنا رکھا ہے؟ اپنا منہ جلانا بند کرو ابا، کیونکہ سب معاف ہو جائیں گے، لیکن یہ معاف نہیں ہوگا، کیونکہ تم سے کوئی نہیں بچ سکے گا۔ فخر نے ان سب کو سگریٹ نوشی کرنے پر مجبور کر دیا، مرد اور عورت دونوں۔ غور سے دیکھو، کیونکہ جو کچھ آج دنیا میں ہے وہ اس دنیا کی تباہی ہے، کیونکہ انسان جو کچھ کرتا ہے وہ ابتدائی زمانہ سے نہیں رہا۔
آج کیا ہو رہا ہے؟ آج کیا ہو رہا ہے؟ آگ اور فیصلہ لاتا ہے۔ او عیسائی باپ، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ اس زمین کو آگ لگا دوں، اسے گرا دوں، اسے انگوروں میں بدل دوں، لیکن میری ماں مجھے اجازت نہیں دیتی۔ میرے بیٹے، میری ماں کہتی ہے بہت سے ایسے ہیں جو مجھ سے پیار کرتے ہیں اور شراب انہیں چھین لیتی ہے، اور جب میں غلطی کرتا ہوں میں کہتا ہوں مجھے معاف کر دو خدا کی ماں۔ میرے بیٹے، تم گنہگاروں کے لیے کیا نہیں کر سکتے؟ وہ جو شراب بناتے ہیں اس سے شراب نے خراب کیا ہے اور اس زمین کو تباہ کر دیا ہے۔ اے میرے بیٹے، اس دنیا میں رحمت کے ساتھ لوٹا۔ اے بچے، میں شراب کا کیا کروں؟ میں روحانی بات کرتا ہوں۔ شراب کے ساتھ کیا کرنا ہے کہ اس نے انسانی چہروں کو بگاڑ دیا۔ شراب لکڑی سے بھی آتی ہے، رائی، مکئی اور گندم سے بھی، اور خداوند یسوع نے شراب نہ بنانے کی برکت دی تھی۔ باپ، جب تم گھٹنے ٹیکتے ہو دعا کریں کہ اب شراب کی خواہش نہ کریں، کیونکہ خدا آپ کو بچانے نہیں آ رہا ہے۔ بھاگ جاؤ اور تمہیں چھوڑ دو۔ اللہ اب شراب پینے والے کو نہیں دیکھتا۔ شراب جلتی ہے، زمین پر کسی بھی چیز کی طرح زیادہ سے زیادہ جلتی ہے، اور ایک اور گھاس ہے جسے آدمی اپنی جیب میں رکھتا ہے۔ آپ اسے اسکول کے بچوں اور اسکول چھوڑنے والوں دونوں میں تلاش کر سکتے ہیں۔ اس گھاس سے اور شراب سے آگ لگتی ہے، آگ آتی ہے اور سب کچھ کھا جاتی ہے، اور نئی زمین بن جائے گی، اور ڈرو مت کہ میں تمہیں بھی جلا دوں گا، لیکن شراب نہ پینا۔ یقین یہاں تک کہ اگر تم نے 1 مہینہ روزہ رکھا اور ایک بار شراب پی لی تو تم آگ سے بھسم ہو جاؤ گے۔ ان شریروں کے لیے سزا آ رہی ہے جو وفادار نہیں رہنا چاہتے، کہ تم میں سے بہت سے بھائی بہن ہیں جو ہلاک ہو جائیں گے۔ ہوش میں آ جاؤ کیونکہ کفر بہت چلتا ہے۔ کل وہ وفادار تھا اور آج نہیں ہے، اس کی بھوک نے اسے تباہ کر دیا۔ میرے بچوں، الگ ہو جاؤ کیونکہ وہ گیس کی طرح بھڑک اٹھیں گے۔ اسی طرح گنہگار آدمی کو آگ سے جلایا جائے گا۔ کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ نے آپ کو کتنی بار گناہ سے دھویا، لیکن جان لو کہ ایسا نہیں ہوا جیسا کہ اس زمین کے ساتھ ہوا ہے۔ باپ، بہت سے گناہوں کی بنیاد رکھی گئی ہے جنہیں خداوند یسوع صرف آگ سے مٹا سکتا ہے۔ روزے سے شہوت کو جسم سے نکال دو کیونکہ تم میری بادشاہی میں ہوس کے ساتھ داخل نہیں ہوگے۔ بہت ہو گیا، زمینی ہونا بند کرو۔ اپنے آپ کو دنیاوی چیزوں سے پاک کرو، کیونکہ وہ وقت آنے والا ہے جب تم میرے بعد قدم نہیں رکھ سکو گے۔ اے باپ اسرائیل، روحانی ہو، میں یہ چاہتا ہوں، کیونکہ ساری زمین جل رہی ہے، آگ سے گزر رہی ہے، اور آپ کا جسم آگ سے گزرتا ہے اگر یہ زمینی ہے۔ اسرائیل، اگر آپ نہیں چاہتے تو خدا آپ کو مجبور نہیں کرتا۔ اب یہ وقت نہیں ہے کہ رب آپ کو مجبور کرے، کیونکہ خدا اپنا مال لے گا، خدا سب کچھ لے جائے گا، نیچے کی مٹی تک۔ زمین پھٹ جائے گی اور جل جائے گی، کیونکہ خدا انسان کے لیے مکروہ ہو گیا ہے۔ میرے بچوں، میرے پھول، وقت آ رہا ہے کہ فرشتے تمہیں لینے آئیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے زمین فطرت کے بغیر رہے گی، پھر وہ کہاں ہوگا؟ میرے بچوں، اپنی جان بچاؤ، کیونکہ آگ زمین پر آتی ہے اور صرف اس آدمی کو دیتی ہے جس نے اپنے جسم کو تمباکو اور پینے سے بھگو دیا ہو۔ میرے بیٹے، یہ زیادہ دیر نہیں ہے اور خدا اپنا کام ختم کر دیتا ہے، اور اب یہ معلوم نہیں ہوگا کہ اس کی روح کہاں ٹھہری ہے، کیونکہ خدا اپنی جگہ اور اپنے برتن کو جھاڑ دے گا، کیونکہ تم نے نرمی نہیں کی۔ لیکن نرمی کا وقت آتا ہے جب بھسم کرنے والی آگ آتی ہے، تب تیرا سارا دل نرم ہو جائے گا، لیکن یہ بے سود ہوگا۔ اے میری قوم، میں سچی بات کہتا ہوں، جب آگ زمین پر پڑے گی تو تم بھسم ہو جاؤ گے۔ تم آگ کو لے کر جنگل کی طرف بھاگو گے اور تم کہو گے کہ میرے رب، میرے خدا، تو نے مجھے کیوں سزا دی؟ اور خدا کہے گا، چونکہ تم دنیا کے ساتھ بیٹھ کر دنیا کی طرح برتاؤ کرتے تھے، اس لیے تم پر آگ آ گئی، کیونکہ تم نے میری آج کی اور پرانی محنت کا خیال نہیں کیا۔ تم نے کہا کہ اللہ تمہیں نہیں مارتا، توپی اباسکی ابندرگاہ کے لیے۔ میرے لوگوں، ہمیشہ روزہ رکھو تاکہ بھوک مٹ جائے۔ میرے لوگوں، اسرائیل کے لوگ پانی سے گزریں گے،
کیونکہ یہ کہتی ہے کہ آگ انسان کے منہ سے آسمان سے نہیں آتی، لیکن خدا پھونک دے گا اور لوگوں کے منہ سے آگ نکلے گی۔ یہ آج کے پیغام کا اختتام ہے۔ خدا آپ کو خوش رکھے اور آپ کو اپنے مقدس دل کے قریب رکھے، آمین۔